جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس صاحب، میرے ساتھ اس وقت محمد مالک صاحب موجود ہیں۔ اس وقت پولیٹیکلی طور پر اتنی ایکسپلوسو سچویشن بن چکی ہے، اور اتنا آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ ارشد شریف صاحب ہمارے دوست کی اسیسینیشن کے بعد وہ جو کچھ یہ حالات ڈیولپ ہوئے ہیں، لانگ مارچ ہو رہا ہے، پھر اس پہ آپ نے پریس کانفرنس صاحب نے سنی ہوگی جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، ویری انپریسیڈنٹڈ، اور ہم سب ابھی تک اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے، انہوں نے خاصا لتاڑا ہے انہوں نے، اور انہوں نے جس طرح انہوں نے کیا میں نے بتانا شروع کیا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ ہیں۔ پھر پچھلے دنوں یہاں پہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے جا کے اس میں جو این ڈی یو ہے ان کی ڈیفینس یونیورسٹی ہے، وہاں پہ کچھ انہوں نے کوئی خطاب کیا، بڑے سلیکٹڈ گیدرز سے کیا۔ سو دیر آر مینی تھنگز کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ تو میں اس میں لمبی تمہید میں نہیں جاتا، کیونکہ مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو بہت ساری ان کو انسائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے۔ 35 سال سے زیادہ اسلام آباد میں انہوں نے رپورٹنگ کی ہے، ایکٹیو جرنلزم کی، ابھی بھی رپورٹر ہیں ماشاءاللہ، ابھی بھی خبریں ڈھونڈتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نہیں چھوڑتے، خود کرنے جاتے ہیں کہ کسی اور کے ہاتھے خبر نہ لگ جائے، اتنے کنجوس ہیں اس معاملے میں۔ یہ آلویز میکس اٹ شیور کہ خبر میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کے بہت سارے کنٹیکٹس ہیں، حکومت میں بھی ہیں، انسٹیٹیوشنز میں بھی ہیں، یار دوست ہر جگہ پہ آتے جاتے یہ ہاتھ مار لیتے ہیں۔ مالک صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سر جی یہ میں اوور جنرل سوال پوچھ لیتا ہوں پہلے کہ یہ عمران خان صاحب جو آ رہے ہیں، ماضی میں ہم دیکھتے تھے جب تک انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ نہ ہو تو یہ اس طرح کے لانگ مارچز کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت ہم نے دیکھا جب جنرل مشرف صاحب کا دور تھا، وکیلوں کا وہ آ رہا تھا، وہ ججز بحالی کے لیے، تو کہا جا رہا تھا جنرل کیانی صاحب جو ہیں تو انہوں نے کوئی رول پلے کیا، اور وہ ابھی گوجرانوالا تک آئے تھے تو ججز بحال ہو گئے تھے، تو اس وقت نظر آتی تھیں چیزیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، انسٹیٹیوشن تو وہ کر چکا ہے، وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے، حکومت پہلے سے خلاف ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب آ رہے ہیں، کیا ان کو ایشورنس ہے کوئی درمیان میں سے، وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشن کے اندر سے بھی کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی ابھی شروع میں آپ نے ایک بات کی، انپریسیڈنٹڈ کا ورڈ یوز کیا، میرا خیال ہے روف 2-3 بڑی امپورٹنٹ فرسٹ ایور ہوئے۔ پہلا فرسٹ ایور ہوا ہے جب عمران خان ہٹے گورنمنٹ سے، بہت ان پاپولر تھے اس وقت، خود ان کے اپنے لوگ کہتے تھے، یاد نہیں آپ کو شیخ رشید کا بیان ہوتا تھا کہ 80 گئے، وہ گرے۔ اور ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہائٹ آف ان پاپولرٹی گورنمنٹ ہٹتی تھی، دوسرا سٹرکچر اس کی جگہ آتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کی کنسنٹ کے ساتھ، اور ایک نیا سسٹم چل پڑتا تھا۔ پہلا فرسٹ یہ ہوا کہ خان صاحب ٹرن دا پیرامڈ آن اٹس ہیڈ، انہوں نے اتنا پاپولیرٹی ایک دم ریورس کیئر لگایا انیکسپیکٹڈ کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اسٹیبلشمنٹ کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی، جو آئے وہ بھی ایک پھنس گئے کہ ہم کیا کریں۔ دیٹ واز دا فرسٹ ایور جو چینج آئی۔ سیکنڈ پھر اب ہم نے دیکھی، پھر سیکنڈ جب آئی وہ یہ کہ نکلنے کے بعد انہوں نے بیانیہ بڑا اپنا اسٹرانگ کر لیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑنا شروع کر دیا۔ یہ خیر میاں صاحب نے بھی کیا تھا، تو یہ ایک چیز پہلے بھی ہو چکی، واز ناٹ دی فرسٹ ایور۔ اچھا ملک میں غلط ٹائم پہ آپ کو ٹوک رہا ہوں، لیکن میں بھول نہ جاؤں، وائی پیپل لو اٹ کہ اف پولیٹیشینز ہٹ بیک اس پہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کریں، کیا وجہ ہے؟ پیپل آلویز ہیٹ اتھارٹی، اور اصل اتھارٹی سب سے بڑی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ماضی میں یہ رہا ہے کہ پاور پنڈی میں ہوتی تھی، ایلوژن آف پاور اسلام آباد میں ہوتا تھا۔ جو اسلام آباد میں بیٹھا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں آل پاورفل ہوں، لیکن ہوتا نہیں تھا۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، چیکرڈ ہسٹری۔ لوگ پسند کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی ہے تو لوگ اس کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں، نیریٹو بھی بنتا ہے۔ جب ہیرو ویلن کو مارتا ہے پنجابی فلم میں تالیاں کیوں بجتی ہیں؟ ویکیریسٹی اب اس کے تھرو اپنی۔ اچھا ماضی میں تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، 90s کی میں بات کروں، آپ اس میں زیادہ رہے، رپورٹنگ کیا آپ نے ڈان کے لیے، مسلم کے لیے، اور بعد میں اپنا بھی آپ نے نکالا تھا، ایک ٹربیون تھا اف آئی ریممبر۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی تھی کہ یہ اگلی دفعہ اس کو لے کر آئے، لوگ ووٹ اس کو پاتے تھے۔ کہ نواز شریف کا تھا 90 والا کہ جناب کہ یہ جیت بے نظیر بھٹو کو نکالا اسٹیبلشمنٹ نے، واپس نہیں آئے کہ یہ نواز شریف کو لائیں گے یا وہ آئے گی، انہوں نے اس کو ووٹ ڈالے۔ 93 میں تھا نہیں جناب کہ نواز شریف کو نکال دیا اسٹیبلشمنٹ نے، بے نظیر ہے کہ بے نظیر بھٹو کو ووٹ پڑے۔ 97 میں ہم نے دیکھا انہوں نے کہ نواز شریف صاحب بے نظیر بھٹو کو فروغ لگا رہی، جے کے نے نکال دیا جنرل صاحب نے، تو بے نظیر یہ نواز شریف آ رہا ہے۔ مطلب اس طرح کے ماضی میں ہم نے دیکھا جو اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اس لیے کہ لوگ اس کو ووٹ ڈال رہے ہوتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے نہ میاں نواز شریف نے دو چیزیں انہوں نے مس کی، ایک انہوں نے جو ڈیموگرافکس چینج ہوئی، نوجوانوں کی یوتھ ہے یہ، وہ عمران خان نے ریلائز کی۔ دوسرا عمران خان ریلائز کہ جو ڈیجیٹل پاور ہے
اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے social they have media done کو. it. یہ لوگ ابھی بات کرتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے ابھی جو بائی الیکشن جیتے پنجاب والے انہوں نے جی ٹی ویز کو بڑا کنٹرول کیا, باقی چیزیں بڑی کنٹرول کی. میری جب بات ہوتی تھی لوگوں سے وہ کہتے تھے جی ہم آپ دیکھیے گا ہمارا بہت بڑا ایک خفیہ ہتھیار ہے. میں کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا جتنا ہمارے دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں ٹک ٹاکر ایکٹیو ہے نا کوئی نہیں ہے, اور ہمارے ٹک ٹاکر ہمارے ساتھ ہیں سارے. انہوں نے ہر چیز کو, دیٹ از وائی عمران دیکھیں ہم بھول جاتے ہیں میری جنریشن اور ہے. میری جنریشن کے وقت ہم ینگسٹرس تھے تو عمران ہمارے سے 10-15 سال بڑے تھے, 12 سال ہوں گے, اور ہم دیکھتے تھے سپر اسٹار. آج کی جنریشن ہے تو عمران خان کو کرکٹ نہیں دیکھی ہوئی, ان کو تو ایک متھ ہے نا ان کے لیے. وہ کیوں کنیکٹ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا. ہی از 70 years old بٹ یوتھ آئیڈینٹیفائز ود ہم. یوتھ ڈزنٹ Not with بلاول اور مریم. مریم اور بلاول سے نہیں کرتے یار, وہ تو ان کی ایج گروپ میں ہیں تقریباً, لیکن 70 year old سے کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز ایک تو فزیکلی فٹ ہے سب کچھ ہے, دوسرا وہ ان کی زبان بول رہے ہیں, وہ ان کی ٹرمز پہ کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از واٹ ہی ہیز انڈرسٹوڈ. مطلب یوتھ اگریشن پسند کرتی ہے, بیشنگ پسند کرتی ہے, پسند کرتی ہے, سب کو وہ دلیری پسند ہوتی ہے, اور اصل چیز ہے کہ ہی پشز دا رائٹ بٹنس. میں آپ کو کہتا ہوں فرسٹ ایور کیا ہوا, وہ فرسٹ ایور ہوا. دوسرا یہ جو پریس کانفرنس ہوئی, یہ فرسٹ ایور پریس کانفرنس ہے آج. کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی ایس پی آر کی, ڈی جی آپ کا کیا خیال ہے انسٹیٹیوشن میں اس کو باقاعدہ بیٹھ کے ڈسکشن کر کے کیا ہے؟ یہ بہت بڑا رسک تھا جو لیا گیا ہے. میرا خیال اس کا پے آف ہوا, فائدہ ہوا ہے آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال نقصان زیادہ ہوا ہے؟ نہیں, دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں تو اس کی آپٹکس کی بات کرتا ہوں. 2-3 چیزیں مارکیٹ میں بڑی پھیلی ہوئی تھی. ایک تو یہ تھی کہ جی جو فوج کے اندر رفٹ ہے, جی کچھ جرنیل ادھر ہیں کچھ جرنیل ادھر ہیں, اور جی رفٹ ہے بڑی اتھارٹی. پھر تھا جی کچھ ہفتے رہ گئے ہیں, 4-5 ہفتے رہ گئے ہیں, تو جو آج چیف ہے وہ ہی از اے لیم ڈک. تو اب پاور وہاں نہیں ہے, اب تو بس کور کمانڈرز ہی شاید سارے فیصلے کر دیتے ہیں, اور چیف از گوئنگ ود دا فلو اور سب کچھ. جب 4 ہفتے رہ گئے ہوں تو ڈی جی آئی ایس آئی جو خود لیفٹیننٹ جنرل ہے, جس کا اپنا کریئر آگے پڑا, اچھا لمبا پڑا ہوا ہے, 2 لیفٹیننٹ جنرل بیٹھ کے ایک ایسی پریس کانفرنس کریں جس میں سے 90% باتوں کا تعلق عمران خان سے ہو, عمران خان اور چیف 2 انڈیویجول کی ذاتوں سے ہو. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا, اور اس کے 2-3 بیانیے چیلنج ہوں ایک شخصیت کے. مثلا خان صاحب کا سب سے بڑا بیانیہ تھا فوراً سازش, سائفر, یہ وہ سائفر کو آپ کاٹتے ہیں. پھر آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے یہاں تک ہمیں کہا کہ آپ ووٹ آف نو کانفرنس روکیں, تو اس کے اگینسٹ آفر کر دی انلمیٹیڈ ایکسٹینشن ان سروس آلسو, کہ ایز اے پرسنل چیزیں بھی آفر کی. اس کے علاوہ 3-4 اور جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ ساری 2 شخصیات کے انٹر کنیکٹیوٹی تھی. میٹنگ کی بھی بات مانی, ہاں میٹنگز ہوئی, یہ ہوا, سب کچھ ہوا. یہ لیم ڈک چیف کے لیے کوئی نہیں کرتا. اور جو ایک باری ایک اور چیف نے ایک باری کہا, اور شاید ان چیف نے بھی کہا, ہمیں کچھ باتیں جو ساری چیف کرتے ہیں کہ چیف ہوتا ہے آخری دن تک. ایک تو یہ میسج بڑا کلیئر ہو گیا کہ آرمی چیف بھائی آرمی چیف ہی ہے, لیمڈا کوئی نہیں ہے, جتنے دن ہے ہی از دا چیف, ہی از دا چیف. تو ایک تو یہ کلیئر کر لو. اینڈ دوسرا کہ انسٹیٹیوشن کو بالکل ہی از رننگ دا انسٹیٹیوشن. سیکنڈ, انسٹیٹیوشن کا یہ میسج میرے نزدیک ایز اے ویور یہ آیا, ایز این آبزرور, کہ انف از انف. ہم نے اور نہ غدار سننا, ہم نے اور ڈائلاگس بڑے اسٹرانگ اس میں ورڈنگس تھے. انہوں نے آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے کہا, انہوں نے کہا ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں, سب کچھ کیا, ہم نے اپنے خون سے ان غلطیاں دھو رہے ہیں. ہم غلط ہو سکتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, لیکن 30-35-40 سال کر کے ہم غداری کا اپنے پہ نہیں ٹیگ لگوا سکتے. دیکھیے فرق کیا ہوا, نواز شریف صاحب نے بڑی باتیں کی تھیں, انہوں نے بھی آپ کو یاد ہے گزروں والے جلسے والا, باجوا, تم, عرفان, فلانا اور فیض, یہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے ہماری گورنمنٹ لٹائی, یہ وہ, اور مینیپولیٹ کیا, اور انٹرسٹ میں یہ کیا وہ کیا. غداری کا لفظ یوز نہیں کیا, انہوں نے غداری کیا, یہ وہ سب کچھ. پھر جس دن یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے شام کو, پھر عمران خان صاحب جب انہوں نے ایک میسیج دیا کہ کل مارچ ہے, سب کچھ ہے, اس میں بھی کہا جو فورن لوگ امپوز ہو جاتے ہیں اور لوکل جو غدار ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ کرتے ہیں. یہ ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد 5 وزراء نے ایکس وزراء نے پریس کانفرنس کی. 2 اس میں سے بلو ہاٹ تھے, 2 بلو کولڈ تھے. شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر وہ ماڈریٹ بات کر رہے تھے.
فواد چودھری اور شیرین مزاری تھوڑی سی ہارش بات کر رہے تھے، تو ہم نے کہا شاید بیلنسنگ ایکٹ ہوا ہے، ابھی گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے۔ پھر ہم نے کہا اگلے دن صبح پہلے سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے نام لے کے ڈی جی سی کا نام بھی لے دیا، انہوں نے سیکٹر کمانڈر کا بھی نام لے دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، فلان ہوا ہے۔ چلیں وہ بات کہاں رکی، میاں خان صاحب نے اسپیچ آفٹرنون میں انہوں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری کون ہے، انہوں نے پھر ان دو کا نام لیا۔ اب جب آپ سرونگ میجر جنرلز کا لیفٹیننٹ کی باتیں کریں گے، دوسری طرف انسٹیٹیوشن نے اپنا کلیئر پتے کھول دیے کہ ٹھیک ہے یہ باتیں آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ معمولی باتیں نہیں تھیں، آپ نے وہ کانورسیشنز کی باتیں کی جو ایک اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان کی باتیں، یہ آپ کی میری باتیں نہیں، ہم معمولی لوگ ہیں، ہائیسٹ آفس ہولڈرز کی جب یہ باتیں ہوتی ہیں، اور پھر جب ان تمام چیزوں کے ساتھ ایڈ کر دیں چیف کا اپنا ایڈریس جو انہوں نے این ڈی یو میں کیا، بہت سی باتیں انہوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی تھیں، تو نظر آ گیا کہ اب لائنز آر ویری کلیئرلی ڈران، بیٹر لائنز ہیو بین ڈران، ویری ڈران۔ اور میرا خیال یہ ہے خان صاحب کو اب یہ نظر آ گیا ہے کہ مجھے سپورٹ نہیں مل رہی، بیکاز اس لیے سخت انہوں نے نہیں، میں اس میں دو فیکٹس اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ سوال ہوا تو آرمی چیف نے اس میٹنگ میں کہا کہ ہم نے ہمارے ڈفرینسز تب شروع ہوئے ان کے مطابق جب ہم نے ان کی سپورٹ کرنی چھوڑ دی کہ ہم آپ کے لیے کوئی پولیٹیکل کام نہیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جب یہ ہم نے میٹنگز ارینج کروائی ہیں، ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اکٹھے بٹھا دیں گے اور آپ بات چیت کریں، سب کچھ کریں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آخری دن تھے تو ہم نے ان کو اکٹھے بٹھایا، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے بھی سب کو بلایا، اور بلکہ انہوں نے اس طرح کی بھی بات کی کہ کچھ باتیں تلخ بھی ہو گئیں بلاول بھٹو کے ساتھ، یہ وہ انہوں نے کہا پھر یہ لوگ نہیں مانے، ہم نے بھی کوشش کس کی بلاول کے ساتھ کس کی تلخی ہو گئی؟ آرمی چیف کی کوئی باتوں میں کوئی سختی ہوئی، جب انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے وہ نہیں مانتے تھے الیکشن کرانے سے، اب آپ لوگ مان جائیں، کچھ ملک میں سارٹ آؤٹ کر لیں۔ اب یہ ان کا ورژن ہے ان کے لوگوں کا کہ جی یہ چیف کے ساتھ باتیں ہوئی، یہ سب کچھ ہوا۔ پھر اب جو ملاقات ہوئی تھی جس کی ہم باتیں چل رہی تھیں، نہ خان صاحب نے ڈینائی کیا نہ چیف نے ڈینائی کیا، دونوں نے کہا کہ ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھی جو آرمی نے ایک ٹاکس بروکر کی بٹوین پی ٹی آئی اور گورنمنٹ۔ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ تھے اسد کیسر تھے فارمر اسپیکر، اور اپنے کیا نام ہے جو چیف منسٹر ہوتے تھے پشاور سے، پرویز خٹک صاحب، یہ دو ادھر سے تھے، ادھر سے یاد صادق تھے اور خواجہ سعد رفیق تھے، اور یہ بڑی لمبی ان کی میٹنگ ہوئی، سپوزلی اچھی ہوئی، اور اس میں باتیں ہوئی کہ 2-3 مہینے اوپر نیچے تم کر لو، 2-3 مہینے ادھر سے کر لیں، باتیں کر لیں۔ یہ بھی بات ہوئی کہ یہ بھی کوشش ہے کہ ان کا گورنمنٹ ڈیلیگیشن کا یہ بھی تھا کہ مل کے لیجسلیشن کر لیں، جو یہ 3 ماہ کا پیریڈ ہے انٹرم گورنمنٹ کا، اس کو کم از کم 6 ماہ کر لیں۔ ان کا بھی مطلب ہوگا کہ لوگ پھر نکالیں، ہمیں کوئی بفر زون مل جائے، اس پہ وہ نہیں مانے۔ پھر اطلاع یہ آئی کہ میٹنگ کے فوراً بعد جب لنڈن بات کی تو میاں صاحب نے کہا نہیں 6 مہینے، یہ آپ کا نہیں خیال بڑا انتہائی ریزنیبل سا تھا 6 مہینے کے لیے کوئی درمیان میں حکومت ہو سکتی تھی، اس پہ یہ بقول لوگوں کے نہیں مانے۔ پھر میاں صاحب نے ویسے ہی پتہ کاٹ دیا کہ نہیں ہم نے ارلی الیکشن کرانے نہیں ہیں۔ پھر یہ میٹنگ اس وقت تو ختم ہو گئی، اب پلان تھا کہ دوبارہ میٹنگز ہوں گی۔ اب جب یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بیکاز اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب گورنمنٹ اپوزیشن کی آپس میں ہوتی ہے تو ہمیشہ فوجی آربیٹر بنتی تھی، اب تو آپس میں فوج بھی وہ اس اینگل سے آ گیا ہوا۔ اور اچھا مالک ویسے ایک اور بتائیں، بینگ ڈی جی آئی ایس اے پوزیشن، اٹس اے ویری پاکستان جیسے ملکوں میں بڑی انتہائی پاورفل پوزیشن ہے، جس کو ہمارے رائیول کنٹریز ہوں دنیا میں ہوں، وہ شاید ان کی زیادہ سنتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے آرمی چیف کی یا ڈی جی آئی ایس اے رادر دین لسننگ ٹو دا پرائم منسٹر۔ انڈینز بھی یہ کہتے ہیں جی ہم کس سے بات کریں، بھی آپ کے تو سنتے ہی کوئی نہیں، پولیٹیکل پرائم منسٹر پورا ایون مڈل ایسٹ جو ہے وہ سارا انہیں کو سنتے ہیں، امریکنز بھی انہیں سے بات چیز جو بھی ہے سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ راز کی باتیں تھیں سپوزلی جو انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے ڈی جی صاحب نے، ڈی جی آئی نے، کیا انہیں یہ باتیں آ کے پریس کانفرنس میں بتانی چاہیے تھیں؟ دے ور بٹ سیکریٹ، اٹ واز پارٹ آف ہز، وہ شامل تھے، ڈیوٹیز تھیں، جس کا جواب آج عمران خان صاحب نے زیادہ سخت دیا ہے۔ واز ہی سپوز ٹو ریویل ایوری تھنگ آن کیمرا ان پریس کانفرنس؟ آئیڈیلی تو نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا بھی خیال ہے۔
یہ official secrets ہے کہ زمرے میں تو نہیں آتی. official secret ایکٹ میں تو وہ چیزیں آئیں گی جو آپ کی legitimate چیزیں ہوں گی, legitimate سوال جو آپ چیزیں ہوں گی, جو آپ اگر یہ تو پولیٹیکل ایشوز تھے جن پہ وہ بات کر رہے تھے. آئیڈیل تھا کہ نہیں ہو گئے. اب یہی اس سوال کے اندر ہی ایک سوچ ہمیں دیکھنی ہے نا, آخر کیوں یہ سوال I'm sure انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ do we talk about this publicly, do we not talk about this publicly. میں نے ایک بڑے ریلیونٹ آدمی سے ایک سوال کیا اس پریس کانفرنس کے بعد انسٹیٹیوشن کے. میں نے کہا مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ وائی. میں کہا کہ کچھ باتیں ڈی جی آئی ایس آئی نے کی, وہ باتیں ہیں کہ وہ اگر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بتاتے وہ بھی کر دیتا, وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل, ضرورت کیا تھی. تو مجھے انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کاؤنٹر سوال کیا. انہوں نے کہا آپ کا کیا امپیکٹ تھا جب آپ نے یہ دیکھا. ویری پاورفل. میں نے کہا جی میرا تو امپیکٹ یہ تھا کہ پنجابی کا ایک جملہ میں نے بولا, میں کہا جی میرا تو یہ امپریشن تھا کہ تسی سدھے ہو گئے ہو. اور میں کہا I was shocked, I was totally shocked کہ ہوا کیا. میں کہا یہ تو آپ لوگ تو بالکل ہی you are saying enough is enough. انہوں نے کہا that is precisely why یہ ہوا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کسی کو بھی شک رہے اور ہماری ایمبیگوٹی کوئی نہ رہے جو ہماری پوزیشن ہے. انہوں نے کہا جی ہم تھک گئے ہیں سن کے, ہر کوئی اٹھتا ہے. اب عمران خان کی وہاں جو انہوں نے نا ڈی جی آئی ایس آئی پہ انہوں نے تقریر کی ہے, اس کے بعد آپ کی ان جنرل صاحب سے بات ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو کیجیے گا. جنرل صاحب انسٹیٹیوشن کے بندے سے جو بھی ہو, کہ کیا وہ یہ رسپانس عمران خان صاحب کا ریئیکشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب ایسے ہی کریں گے؟ یہ جو ان کی ریڈنگ ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں میری ریڈنگ ہے وہ کر رہے ہوں گے, انہیں پتا تھا کہ ہم کریں گے جواب. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ہی پتا ہے کہ ان کا بھی ایک ہی طریقہ ہے. اگر تو وہ اتنا نمبر شو کر دیتے ہیں کہ چاہتے نہ چاہتے انسٹیٹیوشن کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹرمز کے اوپر بات کرنی پڑے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو دین آئی تھنک یہ بہت بڑا گیمبل ہے. نہیں انسٹیٹیوشن مطلب ریٹریٹ کرنے کو یا ان ادر سینس جو تو سمجھے کہ وہ وکٹری سمجھیں گے. ریٹریٹ نہیں, میں تو اس کو ری نیگوشیٹ کہوں گا. نہیں وہ مطلب اس کو دوسری سینس میں پولیٹیکل ٹرم میں اگر دیکھیں ڈیفیٹ لینے کو تیار ہے. یہ تو ہمیشہ کے لیے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاور کلاؤڈ رکھتی ہے, تو اب سمجھتے نہیں ہیں ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. عمران خان صاحب آتے ہیں اور اپنی شرائط پہ اپنی چیزوں پہ, تو پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے لیے تیار ہے یہ قیمت دینے کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے ان کا کلاؤڈ جو ہے ختم ہو جائے گا. وہ تو پھر وہ بات نہیں رہے گی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کروشل ٹائم. اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر تو انسٹیٹیوشن نے ایز این انڈیویجول سوچتا ہے تو سوچ اور ہوگی. انسٹیٹیوشن کی طرح سوچتے ہیں, اور میرا خیال ہے خاص طور پہ آرمی کا انسٹیٹیوشن ہمیشہ پلان اے ہوتا ہے, پلان بی ہوتا ہے, پلان سی ہوتا ہے. دے آلویز لیو ٹو فائٹ اندر ڈے. ہو سکتا ہے مومنٹری ریٹریٹ ہو, پھر چیزیں ہو جائیں. میں نے کہا نا یہ بہت انچارٹڈ واٹرز ہیں, بہت سی چیزیں. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اب 65% یوتھ جو ہے جو ٹک ٹاک پہ ہے, جو اس سوشل میڈیا پہ ہے, تو وہ تو اگر یہ پاور وہ گین کر لیتے ہیں جو مطلب آئیڈیلی کہا جائے گا کہ ہر ڈیموکریٹک کنٹری میں پولیٹیشینز کے پاس ہونی چاہیے, تو یہ دوبارہ ریگین کرنا اتنا آسان ہے؟ دو سوچیں ہیں نا, دو سوچیں ہیں. جس طرح میرے پروگرام میں انہوں نے کہا, فواد چودھری نے, میں نے جب بات ہوئی ان سے پوچھتا تو انہوں نے کہا کہ یار اگر انسٹیٹیوشن ٹوٹل پبلک سینٹیمنٹ کے اگینسٹ جائے گا اور کوئی فیصلہ لے گا تو اس کا انسٹیٹیوشن کو نقصان ہوگا. بہت لاجیکل بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنس کی اپنی کیلکولیشنز ہوں گی. سب کا خیال ادھر یہ بھی ہے کہ کیونکہ خان صاحب کے آج تک کوئی کانسیکوینسز نہیں تھے کسی ایکشن کے, تو اس لیے وہ ایک چیز بڑھتی گئی, بنتی گئی. بٹ اب ایک سائز ہو گیا, اس لیے آپ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے دو آؤٹ کمز ہوں گے. ایک تو یہ بھی ہے کہ جو بہت سے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں, ہواری ہیں, دوسرے ہیں, وہ اپنی پوزیشنز ری تھنک کریں گے. کیونکہ پہلے اگر کوئی ڈاؤٹ تھی یا کچھ تھا اور ہوتا تھا کہ نہیں خان صاحب کی ملاقات بھی ہو رہی ہے چیف سے, ہمارے لوگ بھی مل رہے ہیں, تو ہو جائے گا ٹھیک, سب ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک تو وہ فگ لیف از گون. اب یہ اب سب کو پتہ لگا بھائی اب بیٹل لائنز آر ڈرون. ایک تو جو ہواری ہے دوسرے وہ سوچیں گے, جو فینس سٹرز ہیں وہ بھی دوبارہ سوچیں گے. سب سے بڑی بات جو سی ہے جو مجھے خطرہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی ایک دم. اوہ خان صاحب کی لگ گئی ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ, جیسے خان صاحب خوش تھے اس وقت کہ ہماری لاٹری نکل آئی ہے, یہ اب وہ تقریریں کر رہے تھے, ہماری لاٹری نکل آئی ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک اسٹیل میٹ ہوتا ہے, خان صاحب بھی بالکل نہیں اپنی جگہ سے ہلتے, گورنمنٹ بھی نہیں ہلتی, اور ان کا وہ اسٹیل میٹ ختم کرانے والا آربیٹر والا رول بھی کوئی نہیں کرتا, تو پھر ساری چیز کہاں جائے گی؟ پھر گورنمنٹ نہیں گرے گی روف, پھر نظام گر سکتا ہے.
اب یہ پروگرام کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، امپورٹنٹ باتیں جو میں نے وہ رکھی ہوئی تھیں. ابھی جنرل باجوہ صاحب نے بتایا جا رہا ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انہوں نے کوئی جو بھی شرکاء تھے کوئی سلیکٹڈ گیدرنگ تھی، لکیلی یو ہیپنس ٹو بی دیئر. وہ مطلب ایک اچھے جرنلسٹ کے لیے اس سے کیا موقع ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو جس میں اور وہ بندہ خطاب کرنے آ رہا ہو. ریکارڈ تھی، میں کوشش کروں گا کسی طرح جواب دینے کی. چلے کوئی نہیں، میرا خیال ہے بہت ساری باتیں جب انہوں نے کچھ تو پبلکلی ہو گئی ہیں، جنرل صاحب نے کہہ دی ہیں، جب اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، پھر انہوں نے ڈی جی آئی صاحب نے کہہ دی ہیں، تو بہت سارے اس سے بڑی باتیں نہیں ہو سکتی تھیں ویسے. اگر میں حالانکہ میں وہاں پہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی ہے، تو اگرچہ کچھ اس میں یوٹیوبر سے انہوں نے باتیں اس میں کہی ہیں، تو ذرا بتائیں گے کہ جنرل صاحب کا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ ان کا رہ گیا، اس کے باوجود اسٹل ہی از اسٹرانگ، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے رپیٹ کیا وہاں پہ جی میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا اور میں اس میں چلا جاؤں. ذرا کوئی تھوڑی سی چیدہ کوئی چیزیں کہ بتائی جا سکتی ہیں کہ آپ آف دا ریکارڈ بھی قائم رہے، اپنا چلو امپریشن دے دیں. میں فیل کی بات کر لیتا ہوں. جسٹ این امپریشن کا فیل کیا تھا. آئی تھنک جو جنرل فیل ایک یہ تھی کہ شاید اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ کوئی ڈیزائن نہیں تھا یا کوئی کیمپین نہیں تھی اگینسٹ عمران خان گورنمنٹ. زیادہ چیزیں ان کی اپنی سیلف انفلکٹڈ وونڈس تھے. مثلاً یہ بات بھی ہوئی، اور یہ کیونکہ کچھ باتیں پبلکلی ہوگی میں اس لیے میں شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ بات ہوئی کہ خان صاحب کو یقین تھا کہ ان کے خلاف وہ نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، نہیں ووٹ آئے گا نہیں. یہ باتیں ہیں آئے گا نہیں، آئے گا تو کامیاب نہیں ہونے سے پہلے کہ آئے گا ہی نہیں اور یہ چیز اس پہ نہیں ہوگا. اور یہ کہ ان کو بار بار بتایا گیا تھا کہ آ رہا ہے، اور آپ کے اپنے ایلائز بھی آپ سے بہت ناراض ہیں، آپ کے اپنے لوگ انسٹیٹیوشن بتا رہا تھا ان کو، اسٹیبلشمنٹ بتا رہی تھی. اور یہ بھی کہ جی مارچ کے اندر ان کو بتا دیا گیا تھا کہ فیبرری میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے سوائے جو ہماری آفیشیل ڈیوٹیز ہیں اس کے علاوہ ہم نے کسی چیز میں نہیں پڑھنا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. آل آف سڈن آفٹر 3.5 year انسٹیٹیوشن ہمیں 6 مہینے ہمارا اس پہ ڈسکورس چلتا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت ایشوز تھے جو وہ مانتے کوئی نہیں ہے فوج والے، لیکن جن کا میں سٹوریز بھی کرتا رہا مجھے پتا تھا. عثمان بزدار ایک بہت بڑا ایشو تھا، اعظم خان ایک بہت بڑا ایشو تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ ڈس فنکشنل ہوا ہوا آپ کا آفس. مجھے پتا ہے کہ ندیم بابر صاحب آپ کے میرے مشترکہ دوست جناب، یہ بہت بڑا ایشو تھا. شوکت ترین کی اپوائنٹمنٹ بھی انہوں نے، مطلب یہ وہ ایشو یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بندہ اس کے لگاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ڈلیوری نہیں کر رہے بلکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے فلانا ہے. ایک سوال میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. چلے سوال بتا دیں، سوال کیا ہوا؟ میں سوال کا جواب بھی کرتا ہوں. کسی نے پوچھا آرمی چیف سے کہ یہ بتائیں کہ سنا کہ آپ گورنمنٹ والے کہتے ہیں آپ لوگ کام نہیں کرنے دیتے تھے اور آپ لوگ اس کو بھی لگواؤ اس کو بھی لگواؤ. مجھے بتا بھی رہے ہیں 4 نام لیے آپ نے کہ ان کو ہٹاؤ. انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے حلفیہ میں خانہ کعبہ میں سمجھے میں کھڑا ہوں اور میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں، میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے آتا ہوں کہ میں نے صرف 2 لوگ ہم نے ان کو ریکمینڈ کیے تھے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی ریکمینڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا ایک شروع میں ہمیں پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے انٹیریئر منسٹر کے لیے میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ، تو کہتے ہیں میں نے اجاز شاہ کا نام ریکمینڈ کیا کہ وہ پہلے بھی رہے ہیں، پہچانتے ہیں جانتے ہیں لوگوں کو، اس قسم کا بندہ سنبھال لے گا. اور کہتے ہیں دوسری اپوائنٹمنٹ جو ہم نے ریکمینڈ کی تھی وہ ہم نے موحد یوسف کی تھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. اچھا. انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ آپ قرآن اٹھا لیں، کوئی اور قرآن اٹھا لیں، جو ہوگا میں خانہ کعبہ میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کوئی بندے نہیں کو لگانے کو کہا یا کچھ کہا. تو یہ پرسیپشن بڑا غلط ہے کہ ہم نے، لیکن شہر میں تو میں ان کی نہیں بات کر رہا، باجوہ صاحب نے نہیں کہا ہوگا، لیکن شہر میں تو بڑی کامن سی بات تھی کہ آپ کا کوئی یار دوست ہوتے تھے یہاں پہ، وہ ڈھونڈ رہے بتائیں کہ کس کو کہاں پہ. میں نے تو آپ کو بتایا کہ جو آپ نے 1-2 مین جو باتیں تھیں، پھر انہوں نے بتایا کہ جی کانفلکٹ اس بات سے ہوا تھا کہ ہم نے حالانکہ ہم نے جب یہ ووٹ آف کانفرنس آیا تو ہم نے اس وقت پھر ان کی ایک بڑی میٹنگز کروائی تھی کہ بیل آؤٹ آپس میں سولوشن کر لیں. انہوں نے سولوشن نہیں کیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جب بہت سوال ہوئے تو ایک آدھے سوال میں اس طرح کی بھی بات ہو گئی کہ اگر آپ ہو جاتے ہیں ختم، بالکل ڈسٹنس کر لیتی ہے آرمی اپنے آپ کو، پولیٹیشینس کا اگر اپنا اسٹیلمیٹ نہ ہوا تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی انسٹیٹیوشن یہی کرے گا، ان کو کمرے میں ڈالے گا کہ خدا کا واسطہ اس کو ٹھیک کرے. جی پھر بھی نہ ہوا.
اچھا آپ 2-3 آپ نے سوال کیے ہیں تو میں کچھ وہاں کی میٹنگ تو ظاہر آف دا ریکارڈ تھی، لیکن اس کی فیل اور جو ڈی جی آئی ایس پی والی پریس کانفرنس ابھی ان دونوں کی، یہ ملا کے ایک جسٹ میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گا. یہاں پہ بھی بڑا ایمفسائز کیا انہوں نے کہ گورنمنٹ، اب ہم پالیٹکس سے علیحدہ ہم نے اناؤنس کیا پرائم منسٹر خان کو بھی کہ ہم نے پالیٹکس سے اب اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے. وہاں پہ بھی اسی قسم کی باتیں ہوئی، لیکن جو میری فیل ہے وہ فیل یہ ہے کہ یہ کوئی بالکل بھی گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ نہیں ہے منوپلی کا. وہاں پہ بھی اس قسم کی باتیں ہوئی اور یہاں بات ہو رہی تھی کہ ہم نے پوری کوشش کی اور کریں گے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ اپنے معاملے ریزالو کریں، لیکن اگر بار بار کوشش کے باوجود نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسٹیٹیوشن کا بھی کوئی اینڈ لیس پیشنس ہے. نیشنل انٹرسٹ میں انسٹیٹیوشن انوالو ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہے نا نیشنل انٹرسٹ میں انوالو ہونا، یہ چیز آف دا کارڈز نہیں ہے، اور ہمیشہ یہی ایک نیشنل انٹرسٹ ہی ہمارا ایشو بنتا ہے. سو میرے نزدیک ایک بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے اس وقت. مجھے یہ لگتا ہے کہ بجائے سے کہ یہ خوشی سے ٹاپیں کہ گورنمنٹ کا اور جناب وہ میاں خان کو اور پی ٹی آئی کا اور جناب کو لگ رہا ہے کہ کلیش ہو رہا ہے انسٹیٹیوشن کا واٹ ایور، یہ بات پھر یہاں کے لیے نہیں رکے گی. گورنمنٹ نہیں گرے گی، نہ اپوزیشن گرے گی. مجھے لگتا ہے خطرہ یہ ہے کہ نظام گر سکتا ہے. Who is the beneficiary? Institution? بینیفیشری سے زیادہ مجھے تو سب سے بڑا جس کو نقصان ہوگا وہ عمران خان ہوں گے، بیکاز آئی تھنک عمران خان نے ایک باری وزیر اعظم ضرور بننا ہے. رؤف اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ 11 ماہ کے بعد بنے یا 11 سال کے بعد. تو خان صاحب کون سا روٹ لیں گے؟ آپ بھی جانتے ہیں ان کو، 11 مہینے والا یا 11 سال والا؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کنونسڈ ہیں کہ اگر میں اتنی اسٹرانگ شوئنگ کرتا ہوں تو مجبور ہوں گے سارے ڈرائنگ بورڈ میں واپس جانے کے اور ریکیلیبریٹ کر کے دوبارہ بات چیت ایک نیا ایکویژن بنانے کے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ ایک آپشن رکھا ہوتا ہے انسٹیٹیوشن نے تو یہ پریس کانفرنس اتنی اسٹرانگ، اتنی ہائی پروفائل نہ ہوتی. سو مجھے اب جینوئنلی الارم بیلز ہیں، اور آئی تھنک بوتھ خان صاحب اور یہ گورنمنٹ آف دا ڈے ان کو کچھ اس پہ سیریس کام کرنا ہوگا. ویسے اگر میں گورنمنٹ آف دا ڈے ہوں، میں تو کہوں گا مجھے کوئی باہر نکالے تاکہ میں شہید بنوں. میں تو امید پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کہ موت سا ہوتا ہے اگلے سال میں کوئی اکنامک حالات بہتر ہو جو نہیں ہونا، تو میں کو دیکھیں جی ہم آئے، ہم نے بڑی کوشش کی، اب ہم فارغ کر دیے کہ ہم کیا کریں، میں بھی وکٹم بن جاؤں، اور ورنہ تو میرا الیکشن بھی نکل جائے. مالک جو مطلب ہے ان کی ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد لاؤڈ میسج نہیں ہے، مطلب اندھے کو سمجھ آ رہا ہے، بہرے کو بھی ایک طرح کا اگر وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ میسج یہ چلا گیا ہے کہ خان صاحب کو نہیں آنے دینا. خان صاحب اب نہیں ہے کہ جو انہوں نے ان کا 10-15 سال کی بات کی کہ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں گے. مطلب خان صاحب کا چیپٹر جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کچھ بھی کر لیں ہم آپ کو واپس نہیں لا رہے، نیئر فیوچر میں کوئی چانس نہیں ہے. میں ٹھیک ریڈ کر رہا ہوں جو ان کا میسج تھا؟ لیکن کوئی بھی ہمیں تو ایسے ہی لگے گا، ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن اگر انسٹیٹیوشن نے مس کیلکولیٹ کیا تو یہ کرائسس اور گہرا ہوگا. اگر خان صاحب نے مس کیلکولیٹ کیا تو ان کی اور وزارت عظمیٰ میں گیپ بہت پڑ جائے گا. میرا خیال ہے زیادہ کارڈز اس وقت خان صاحب کے ہاتھ میں. اگر خان صاحب تھوڑا سا پروڈنٹلی اس کو کر لیں، اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے بجائے، تو پھر ان کو خان صاحب کون کہے گا؟ I don't have an answer for that. بہت شکریہ ناظرین دیکھنے کا، تھینک یو ویری مچ.